اور یہ مزاج میں بھی بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے ہیپاٹائٹس کی گرم اقسام کے لیے بیحد مفید ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہربلس کی جانب سے ڈاکٹر فہیم ہربلس آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری جڑی بوٹی ہے بھومی آنولا۔ بھومی آنولا کا جو پودا ہے وہ چھوٹا چھتر دار ہوتا ہے، کسی قدر قاضی دستار دودھی کی ایک خاص قسم میں بہت زیادہ ملتا ہے۔ اس کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کے پتوں کو جب پکڑا جائے اور دبایا جائے تو ہاتھوں میں یعنی کہ انگوٹھے اور انگلیوں کی فنگر میں ٹھنڈک محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ مزاج میں بھی بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے ہیپاٹائٹس کی گرم اقسام کے لیے بیحد مفید ہے۔ خاص کر جوانڈس میں اس جڑی بوٹی کے پتوں اور اس کے پانی آب مروق سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ سامعین، اس سے قبل کہ آج کے ٹاپک پر تفصیلی گفتگو کی جائے، میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ ڈاکٹر فہیم ہربلس کی طبی خدمات سے آپ کو آگاہ کروں۔ آپ سوراب گوڈ JDC آفس کے سامنے ہربل ہیلتھ کلینک کرتے ہیں، دبئی، کویت، جدہ میں بھی کلینک کرتے ہیں۔ آپ مارننگ شو کرتے ہیں K21 اور GTV پر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ساری دنیا میں ادویات کی ترسیل کی جاتی ہے۔ یہ تھا مختصر تعارف ڈاکٹر فہیم ہربلس کا۔ مزید رہنمائی کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس جڑی بوٹی کے پتے مقوی قلب ہوتے ہیں اور اس کی جڑ مقوی باہ ہوتی ہے۔ جڑ کو 1 پاؤ دودھ سے آدھا کلو دودھ میں کوٹا کر یعنی کہ پکا کر، ابال کر، چھان کر بیضۂ مرغ کے ہمراہ استعمال کرنے سے اسی وقت قوت باہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور انتشار قائم ہو جاتا ہے۔ اس جڑی بوٹی کی جڑ کے اثرات کسی قدر نیوفرلیٹرم ہومیوپیتھک خاص دوا کے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ جڑی بوٹی اندرونی طور پر مسکن ہوتی ہے، بیرونی طور پر بھی مسکن حرارت ہوتی ہے، مدر بول ہوتی ہے، حابس ہوتی ہے۔ اس جڑی بوٹی کے جوشاندے سے ہاتھ پاؤں دھونے سے یا ہاتھ پاؤں کو اس کے جوشاندے میں ٹھنڈا کر کے رکھنے سے ہاتھ پاؤں کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے واسطے اگر کوئی شخص اس جڑی بوٹی کو ایک ماشا صبح شام استعمال کرے تو فوری طور پر ہائی بلڈ پریشر میں کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یہ جڑی بوٹی اعلیٰ درجے کی مدر بول ہونے کی وجہ سے کسی بھی قسم کا گرمی، سردی یا کسی بھی وجہ سے پیشاب اگر رک جائے تو اس کا جوشاندہ استعمال کرنے سے یعنی کہ اس کے پتوں کو کوٹ چھان کر ان کا ابال کر ان کا جوشاندہ استعمال کرنے سے ٹھنڈا کر کے فوری فائدہ ہو جاتا ہے، پیشاب خوب بنتا ہے اور خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پروسٹیٹ گلینڈ، غدہ قدامیہ کے بڑھ جانے یعنی عزم قدامیہ کے بڑھ جانے کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ ایسی صورتحال میں اسے ہلدی اور کالی مرچ کے ہمراہ استعمال کرنے سے فوری فائدہ ہوتا ہے۔